صفحے کے شروع سے لائن نمبر 5 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ رب العزت کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا اور جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اپنے مالوں کے ذریعے، اپنے جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کے راستے میں، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جان لو، لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ اور اگر سامان ہوتا قریب، سفرًا قاصدًا اور سفر ہوتا درمیانہ، لاتبعوک تو یہ منافقین آپ کی اتباع کرتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ لیکن دور ہو گیا ان پر سفر کی مسافت، وسیحلفون باللہ ان قریب وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ رب العزت کے نام کی، لو استطعنا اگر ہم طاقت رکھتے، لخرجنا معکم البتہ ہم بھی نکلتے آپ لوگوں کے ساتھ، یہلکون انفسہم وہ ہلاک کرتے ہیں اپنے ہی نفسوں کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ رب العزت جانتا ہے بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔
غزوہ تبوک کے بارے میں آیات چل رہی ہیں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے ایک ایسی قوم کے ساتھ جہاد کرنا ہے جو بڑی جنگجو ہے، بڑی طاقتور ہے، پھر گرمی کا موسم تھا، درخت پکے ہوئے، پھل پکے ہوئے تھے، اور کئی سالوں کی کہا سالی کے بعد اچھا پھل آیا تھا۔ اب یہ آزمائی تھی، جو منافقین تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، جو دوسرے مسلمان سمجھے کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، نہ جاؤ، بہت زیادہ گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے، اور آگے اس کے ساتھ جا کر لڑنا تو اپنے آپ کو موت کو دعوت دینا ہے، وہ اتنے طاقتور، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں۔ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن دلوں کے اندر نفاق تھا، دلوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اعتماد نہیں تھا، یقین نہیں تھا۔ بس مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی تلوار سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رکھا تھا، حقیقت کے اندر وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرمایا انفروا خفافا وثقالا، اللہ رب العزت کے راستے میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل۔ ہلکے بوجھل سے مراد یہ ہے، اس کی علماء نے مختلف تفسیریں کی گئی، اور وہ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ تم مالدار ہو تب بھی نکلو، تم غریب ہو تب بھی نکلو۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ تم تندرست ہو تب بھی نکلو، اور تم بیمار ہو، ایسی بیماری جو تمہیں جہاد میں جانے سے روک نہیں سکتی، پھر بھی اللہ رب العزت کے راستے میں نکلو۔ جس حالت میں ہو اب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہی پڑے گا۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، فرمایا پھر جا کر جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں۔ فرمایا اب جب جہاد فرض ہو جائے پھر کسی کے لیے گھر کے اندر رہنا یہ جائز نہیں ہے، فرمایا پھر ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنا ضروری ہے۔ اب جس طرح فلسطین کے اندر مسلمانوں کو ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو اس کے جو ساتھ والے علاقے ہیں، ممالک ہیں، ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بھی ساتھ مل کر پھر بھی کافی نہ ہو، پھر بھی ان کو فتح حاصل نہ ہو، تو پھر جو ان کے ساتھ ہیں، اس طرح جہاں تک مسلمانوں کی تعداد چلتی جائے گی، لمحہ بہ لمحہ ان کے اوپر جہاد فرض ہوتا چلا جائے گا۔ ایک تو یہ جہاد ہے، تلوار کا جہاد ہے، یہ بھی شریعت کا ایک سلام کا حصہ ہے، ایک جز ہے۔ ایک جہاد بھی نفس ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ انسان ہر حال میں شریعت کے اوپر اگر عمل کر رہا ہے تو وہ ہر لمحے جہاد کر رہا ہے۔ شریعت کے اوپر عمل کرنا، اپنے نفس کو شریعت کے اوپر آمادہ کرنا، یہ ہر لمحے کا جہاد ہے۔ اپنے نفس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابع کر دینا، یہ ہر لمحے کا جہاد ہے۔ فرمایا اس جہاد کے لیے اگر وہ جہاد تو تمہارے اوپر اگر فرض نہیں ہے، یہ جہاد تو تمہارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جوڑنا، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع کرنا، فرمایا یہ تمہارے ذمہ ضروری ہے۔ فرمایا اگر آج میں یہ کہوں کہ میری مصروفیت ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے بچوں کو لے جانا ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرا والد بیمار ہے، میری والدہ بیمار ہے، میری مصروفیات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، تو پھر مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا، تو پھر ہم بھی منافقین کی طرح کہتے کہ ہماری تو مجبوریاں ہیں، میری والدہ بیمار ہے، اسے کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، میرا غلام بھاگ گیا ہے، جانوروں کو کوئی چارہ ڈالنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اگر مصروفیات آپ کو مسجد تک نہیں لا سکتی، اللہ رب العزت کے ہاں سجدے سے روک رہی ہیں، تو فرمایا پھر اس آیت کو سامنے رکھ کر انسان کو اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ کیا میں بھی مخلص مسلمانوں میں میرا شمار ہو رہا ہے، یا اس دور کے منافقین کے اندر میرا شمار ہو رہا ہے۔ فرمایا جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو بات انسان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس وقت جہاد فرض ہو گیا، صحابہ کرام نے جہاد کیا، تو جہاد کے اندر کیا صحابہ کرام نے نماز نہیں پڑھی؟ نماز تو فرض جو فرائض تھے وہ تو جہاد کے اندر بھی پڑے ہیں۔ جہاد ہو رہا ہے، ایک جماعت لڑ رہی ہے، دوسری جماعت آ کر فرائض ادا کر رہی ہے، پھر وہ فرائض ادا کر کے چلی جاتی ہے، اور جہاد کے لیے کفار کے سامنے سب قرار ہے، اور دوسری جماعت آ کر جو ہے نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز تو کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہے، لیکن فرمایا اگر آپ کی جو مصروفیات ہیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی تجارت زراعت ہے، آپ کو اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہونے نہیں دے رہی، تو پھر فرمایا کہ غور و فکر کی بات ہے، انسان کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرا ایمان بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس کمزوری کی دلیل یہ ہے کہ وہ مجھے اللہ رب العزت کے گھر تک نہیں لا سکتا۔ اور میں جہاد تو انسان اسی وقت کرے گا جب اس کا نفس نیکی کی طرف آمادہ ہو جائے گا،
فرمایا جہاد تو یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن فرمایا اپنے آپ کو دین کی طرف آمادہ کرنا یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے دین کے تابع کر لے، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اگر اللہ نے شاہ فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اس کے اندر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اگر تم نکلو گے، اگر شہید بھی ہو گئے، اللہ کے راستے کے اندر تکلیفیں بھی آئیں، مشقتیں بھی آئیں، تمہیں پتا ہے کہ اس کا اللہ رب العزت کتنا اجر ملے گا، اس کی کتنی قیمت لگے گی۔ ان کو تم تعلمون، فرمایا اگر تم جان لو، جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، پھر فرمایا انسان کو پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کی کیا قدر و قیمت تھی، ان چیزوں کا اللہ رب العزت کا کتنا وزن تھا، اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے اوپر کتنا زیادہ اجر تھا۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا، کچھ منافقین تھے جو جہاد کے لیے نہیں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو اللہ نے شاہ فرمایا کہ ان کے نہ جانے کی وجہ یہ ہے، وہ مختلف قسمیں کھائیں، میری یہ مجبوری ہے، کسی نے کہا میری یہ مجبوری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دیتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، لو کان عرضا، اگر مال غنیمت جو انہیں ملنا ہے وہ قریب ہوتا، سفرن قاصدن، اور سفر جو ہے وہ بھی دور کا نہ ہوتا، سفر کی مشقت نہ ہوتی، تو فرمایا علیہ الشقہ وسیع، تو پھر فرمایا کہ یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ اب ان لوگوں کو جو چیز روک رہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں نکل رہے، انہیں پتا ہے کہ سفر بہت زیادہ لمبا ہے اور جو آگے جائیں گے تو آگے بڑی طاقتور جنگجو قوم ہے، مال غنیمت اس وقت ملے گا جب ان کے اوپر فتح پائیں گے، اگر ہم خود ہی ماریں گے تو مال غنیمت کہاں سے ملے گا؟ فرمایا اس وجہ سے لتبعوا کا، یہ لوگ آپ کی اتباع نہیں کر رہے۔ اگر سفر آسان ہوتا اور فرمایا مال غنیمت ملنے کی امید ہوتی، یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ نے فرما دیا کہ جب تم لوٹ کر آؤ گے یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے باللہ، اللہ رب العزت کے نام کی، کہ اللہ کی قسم میری یہ مجبوری تھی، یا رسول اللہ کا یہ مجبوری نہ ہوتی میں تو ضرور نکلتا۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، یہ کہیں گے اگر ہماری پاس طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ۔ تو فرمایا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یُحْلِقُونَ أَنفُسَهُمْ، اور جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس گناہ کو چھپانے کے لیے پھر جھوٹ در جھوٹ بولتا ہے، اور پھر وہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اپنے اوپر اور زیادہ گناہ کو بوجھ جمع کر لیتا ہے۔ واللہ یعلم انکم لکاذبون، فرمائے اللہ رب العزت جانتا ہے یہ جو لوگ آپ کے پاس جھوٹ بولیں گے، آپ کو طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، لیکن ان کا کوئی بھی عذر مانے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس وجہ سے نہیں گئے کہ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں جائیں گے کہیں جان سے نہ چلے جائیں، اور وہاں جائیں گے تو مال غنیمت کون سا حاصل ہوگا، اور وہاں جائیں گے تو وہ جانے کی اتنی زیادہ مشقت ہے۔ 10 صحابہ کو ایک سواری میسر تھی، ایک میل ایک سوار ہوتا، پھر دوسرا اتر جاتا، پھر دوسرا ایک میل سوار ہوتا، پھر تیسرا ایک میل سوار ہوتا، بڑی مشقت کا سفر تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو لوگ گئے ان کی تعریف فرمائی، اور جو نہ جانے والے تھے ان کو بھی واضح کر دیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔